مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر سمجھائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس ذات پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے سامعین کرام کوئی آدمی کوئی شخص نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا میں جتنا مرضی کہوں جتنا مرضی دعوے کروں کہ میں ختم رسول کی سیرت کو بیان کروں گی ختم رسول کی شان کا تذکرہ کروں گی حقیقت تو یہ ہے کہ ختم رسول کے جتنی بھی کمالات و محاسن ہیں ختم رسول کی جتنی بھی عظمتیں رفعتیں اور بلندیاں ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکی اور دنیا میں اردو اور عربی لغات کے اندر کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں ہوا جس میں ختم رسول کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو کمالات سارے پیچھے رہ گئے محاورات سارے پیچھے رہ گئے مجازات سارے پیچھے رہ گئے فصاحت و بلاغت سارے پیچھے رہ گئی لغات سارے پیچھے رہ گئی لیکن میں قربان جاؤں میرے نبی پر جو سب سے آگے چلا گیا اسی کو دیکھ کر حضرت مولانا مناظر احسن جیالی نے کہا تھا کہ یوں آنے کو تو سب آئے پر جو بھی آیا جانے کے لیے ہی آیا کہ یوں آنے کو تو سب آئے پر جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا لیکن مکے میں ایک ایسے محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا وہ آیا تو آتا چلا گیا وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا یہی تو میرے نبی کی شان ہے کہو یہ میرے نبی کی شان ہے سامعین کرام ہر دور کے اندر ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے 1400 سال گزر گئے کوئی شخص میرے نبی کی سیرت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا لیکن پھر وہ اس نے ایک مقام حاصل کیا ہے دیکھیے حضرت ابو بکر نے میرے نبی کی سیرت کے اتھا سمندر میں گوتا لگایا تو صدیق اکبر بن گیا عمر نے گوتا لگایا تو وہ قاتل سے عادل بن گیا عثمان نے گوتا لگایا تو ذوالنورین بن گیا علی نے گوتا لگایا تو حیدر کرار بن گیا ابن مسعود نے گوتا لگایا تو محدث اعظم بن گیا حنظلہ نے گوتا لگایا تو غسیر الملائکہ بن گیا ابو ہریرہ نے گوتا لگایا تو حافظ الحدیث بن گیا حبشہ کے بلال نے گوتا لگایا تو جنت کا وارث بن گیا میں اس سے بھی آگے چلتی ہوں کہ اگر امام ابو حنیفہ نے میرے نبی کی سیرت کیا تھا سمندر میں گوتا لگایا تو فقاہت کا امام بن گیا امام مالک نے گوتا لگایا تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا اگر مولانا قاسم نانوتوی نے گوتا لگایا تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کے ہیرو بن گیا یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا یہی تو میرے نبی کی شان ہے کہو یہ میرے نبی کی شان ہے سامعات انبیاء کرام تو بہت آئے لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام آئے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا
حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، تمام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن میں قربان جاؤں میرے نبی پر جس کی پیدائش تو بعد میں ہوئی لیکن سیرت کا آغاز پہلے ہوا۔ معزز سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹے تجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹے نے کہا ابو محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹے سن، بات اتنی سی ہے، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بنتی، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو دنیا کا وجود نہ ہوتا، اگر محمد نے دنیا میں آنا نہ ہوتا تو شجر و حجر نہ ہوتے۔ بیٹے یہ سب چیزیں محمد مصطفیٰ کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اماں نبی علیہ السلام کی شان بیان کرو۔ اماں نے کہا کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ اماں نے کہا قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اس سے قرآن سے پوچھتی ہوں، اے قرآن تم میرے نبی کا تعارف بیان کر۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ دوستو قرآن میرے نبی کا تعارف یتیم سے شروع کرتا ہے۔ قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کے ہر صفحے پر میرے نبی کی شان موجود ہے، میرے آقا کا ذکر موجود ہے، چونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کی باری آئی تو قرآن نے نذیر کہا، لیکن جب میرے نبی کے خود کی باری آئی تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کر پکارا۔ یہی تو میرے نبی کی شان ہے، کہو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سامعات، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرات ایسا ذکر بلند کیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے جس کے بھی ساتھ مخاطب ہوئے تو اللہ نے تمام کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن جب باری آئی میرے نبی کی، جب میرے نبی کے ساتھ مخاطب ہوئے تو اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات نے میرے نبی کا نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ جب بھی میرے نبی کے ساتھ مخاطب ہوئے تو اللہ نے کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا۔ یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ معنی نہیں۔